ایسے بھی ایران کی ٹویٹ آئی ابھی، آئرینینز آر ناٹ نون ٹو گیو اپ اینڈ وی آر ناٹ گونا گیو اپ اور whatever جو اس نے بولا. اور آئرینینز کی بات کر رہا ہے بھائی، تو پوری مسلمان امت تجھے امت کے طور پہ سپورٹ کرے، تو ایران لگا ہوا ہے بھائی. تو بھی وہی تم وطن پرستی کے لوگ ہیں سارے نا. اور پرشینز تو آر نون فار وطن پرستی، وہ شروع سے وطن پرستی تھے. بہرحال تو وہ ان کے وہی لوگ ہیں، ان کے وہی کانسیپٹس ہیں کہ دا آئرینین ورلڈ. بھائی مسلم آر ناٹ نون فار دس، لکھتے تو تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے سپورٹ مل جائے گی. مگر نہیں بھائی، کلمے لکھنے، اللہ لکھنا ہے جھنڈے پہ، اگر بات کرنی ہے ایران کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جنگ جمل میں ہوتا نا، تو میں علی بن ابی طالب کے پاس جاتا اور کہتا کہ اگر تلوار نہیں بھی ملے گی نا تو پہلی صف میں ہی کھڑا ہوں گا. اس لیے نہیں کہ میں علی بن ابی طالب کے لیے لڑنا ہے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ حق پہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ میں نے امیر معاویہ کے خلاف لڑنا ہے یا علی کے لیے لڑنا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ علی حق پہ ہے، اور یہ 2 دفعہ ٹرانسگریشن ہونی ہے اور دونوں دفعہ علی نے حق پہ ہونا ہے. اب میرے لیے میرا اللہ اور میرا رسول ہے. تو میں ایران کے لیے کھڑا ہوں گا، کیونکہ ایران کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے بھائی کہیں باہر کا کوئی بندہ اندر آ جائے اور غیر مسلم سے لڑ رہا ہو تو آپ اسلام کے نقائص میں سے کہ آپ کا دین ناقص ہو، آپ ختم ہو، دائرہ اسلام سے فارغ ہو گئے ہیں. آپ ہم نے غیر مسلمانوں کو مارنے آ گیا، وہ بھی ناحق، اور آپ غیر مسلم کا ساتھ دے رہے ہو یا سائڈ پہ ہو جائیں تو آپ اسلام سے فارغ ہو گئے. یہ دین کے کچھ ایسے لائنز ہیں جس کو آپ بریچ کر دیتے، آپ دین سے فارغ ہو جاتے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. جان دینا تو پھر اس سے بھی بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے جان بھی دینے آ گئے. سو میرا ایران کو سپورٹ کرنا میرے دین کا تقاضا ہے. مسلمان ہے وہ، اور ایک دنیا کے سب سے بڑے کفر، سب سے بڑے باطل، سب سے بڑے بدماش نے ان پہ حملہ کیا ہوا ہے. اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ آپ ایران میں اندر 100 مسائل ہوتے ہیں، 100 مسائل. وہ ایران بے شک وطن پرست ہو، آئی ڈونٹ کیئر. میرا کام علی کے لیے نہیں لڑنا، میرا کام معاویہ کے لیے نہیں لڑنا، میرا کام اللہ کے لیے لڑنا ہے. میرے پہ اللہ نے کیا حکم صادر کیا ہوا ہے. 2 جماعتیں تو ہمیشہ آپ کے سامنے رہیں گی. یو کی ناٹ بی اے اسپیکٹیٹر ان اسلام. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسپیکٹیٹر ہوں. اوکے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ڈال لیں کہ آپ اندر جائیں نا. اور یہ بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے سائیکالوجی کا، جو کہتا ہے کہ نیوٹرل ہو کے سائڈ پہ. تمہیں پتہ ہے کس فتنے میں جا رہے ہو، نیوٹرل ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی کہا نیوٹرل ہے نا، تم نے حق کا ساتھ دینا ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہاتھ سے کرنا ہے تم نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہو؟ ایسے ایسے لوگوں نے صحابہ کے نام کوٹ کیے ہیں جو فار ایگزامپل جنگ جمل میں نہیں آئے تھے یا اس میں نہیں آئے. اینڈ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو ایک صحابی مل گیا جو جنگ جمل میں نہیں آیا تھا، آپ کو وہ دونوں فوجوں کے صحابہ نہیں ملے جو جنگ جمل میں آئے تھے، علی بن ابی طالب کی طرف سے بھی اور امیر معاویہ کی طرف سے بھی. دونوں ہزاروں، بلکہ ملا لیں تو لاکھ بندہ ایک طرف سے نظر نہیں آ رہا، وہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں وہ کروں گا. ادھر صحابی نہیں ہے علی بن ابی طالب کے لیے، ادھر صحابی نہیں ہے امیر معاویہ کے لیے. تمہیں جب ہم کہتے ہیں صحابہ کے درجے اوپر نیچے کرو تب تو تمہیں ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے تم نے لاکھ صحابی ایک طرف کر دیے، ایک صحابی اپنی طرف پکڑ لیا نیوٹرل ہونے کے لیے. You cannot be neutral. So we have to play the role of an active Muslim. کہ نہیں بھائی اب ہم کیا کریں اس وقت؟ بھائی سب سے پہلے تو اپنی گورنمنٹ پریشر ڈالیں. ہم ایران کے لیے تو نہیں پریشر ڈال سکتے نا کہ وہ ایران یہ ہے تو وہ ہے، اس سے کیا ہونا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ بھائی ہمیں وہ والی سپورٹ دکھاؤ جو امریکہ اسرائیل کے لیے دکھا رہا ہے، ہمیں وہ سپورٹ دکھاؤ. اگر تم نہیں دکھا رہے ہو تو پھر ہم تمہیں وہ سپورٹ دکھائیں گے، جو آپس کی جو سپورٹ ہے جو تمہارے خلاف جائے گی. یہ تھریٹ پاکستانی اپنی گورنمنٹ کے اوپر ہر وقت تلوار سر کے اوپر لٹکتی رہے کہ یار یہ لوگ قرآن سے نہیں ہٹنے دیتے، قرآن سے ادھر ادھر ہو جاؤں نا میں تو یہ اسی وقت تلوار ان کی جو ہے نا اس کی وہ چمک نظر آتی ہے، ننگی تلوار کی دھار کی چمک نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ تختے سے امپیچ کر دیں گے، یہ اتار دیں گے، میری گورنمنٹ گئی، میری کرسی گئی، میری پاور گئی، میرا ووٹ بینک گیا.
It is that sort of pressure that Muslim government should be in by Muslim people. ہر کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے پچھلے کچھ 2 مہینے سے کہ مسلم گورنمنٹس کرپٹ ہے، مسلم گورنمنٹس کرپٹ ہے. مسلم گورنمنٹ کیا آسمان سے مارس سے آتے ہیں، اسپیشل گھروں میں مارس سے ٹرانسپورٹر بینگ سے آتے ہیں، جو ایجپٹ کا، یمن کا، محمد بن سلمان کا، محمد بن زید کا، نواز شریف کا گھر ہے، یہاں سے مارشنٹس آتے ہیں، ہمارے گھروں کے لوگ ہیں. ہم نے خود ان کو پاور دی ہوئی. اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنے والے ہر گلی کا ٹٹو بیٹھا ہوا ہے. آپ مسجدوں میں بھی پہنچ گئے. پہلے تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس والے ہوتے تھے جو گاؤں والوں، وہ گبر سنگھ آ کے تمہاری بچیاں لے دے گا، ایسا کرو تم 100 کلو اناج اور دے دو اس کو. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کی کمزوری کو ہائی لائٹ کریں گے. سو آپ اور میرا قصور ہے اگر نواز شریف ہے اس وقت پرائم منسٹر، اوکے، وہ خود بھی یہی کہتا ہے کہ ڈیموکریسی سے آیا ہوں، پاکستانیوں نے مجھے بنایا ہے، میں خود نہیں آ گیا. وہ یہی کہتا ہے. آپ اور میرا قصور ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ ابیلٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ جو مرضی کر لے. یہ میرا اور آپ کا قصور ہے، اور یہ میرا اور آپ کا پاکستان انڈیا کا قصور نہیں ہے، یہ آخرت والے دن کا قصور ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کا سوال آخرت میں ہونا ہے کہ آپ کیسے سمجھتے تھے کہ آپ سے پوچھ رچتی ہوگی کہ یہ بدماش لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے تمہارے، اور تم لوگ اپنے آپ کو گاؤں والا سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور نام قرآن کا لگاتے تھے. قرآن پڑھا نہیں تھا تم نے؟ قرآن میں ایک بندہ 100 پہ کیسے، ایک بندہ لاکھوں پہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بھاری کروایا، اور کہا تھا کہ قلت کے اوپر نہ مسئلہ کریں. تمہیں یقین نہیں آیا تھا اللہ کی آیتوں پہ، یا تم بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تمہارے کو نئے کانٹیکسٹ آئے ہیں جو اللہ کو نہیں پتا تھے. اللہ نے آیتیں لکھ دی تھیں اسٹیٹسٹیکل امپروبیبلٹی کی. جن کے بتاؤں اسٹیٹسٹیکل امپروبیبلٹی قرآن میں کتنی دفعہ آئی ہوئی ہے، جان کے اسی کانٹیکسٹ میں کہ پروبیبلٹی کے اوپر نہ کھیل جانا. اور یہ پروبیبلٹیاں دکھا دکھا کے ہمیں بتاتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی.